اور تیسری روایت میرے بھائیوں جو اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے یہ وہ ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ صحابی رسول خلیفہ راشد جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو، اس رات نفل ادا کرو، اس رات تہجد کی نماز پڑھو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک آسمان دنیا پہ رہتے ہیں، اور یہ ندا لگاتے ہیں جو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جسے رزق چاہیے ہو میں اسے رزق دوں، کون ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو میں اس کی تکلیف کو دور کر ڈالوں۔ لیکن یہ روایت میرے بھائیوں اس قدر خطرناک ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ من گڑت ہے، صاف صاف من گڑت ہے، جعلی حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ بول کے آپ کے ذمے لگائی گئی ہے، کیونکہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن ابی صبرہ، اور اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین واضح کر چکے ہیں کہ اس آدمی کی عادت تھی کہ یہ جھوٹی روایتیں گڑتا تھا اور انہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیتا، روایت اپنی طرف سے بناتا اور پھر کہتا کہ میں نے فلاں عالم دین سے سنی ہے اور وہ عالم دین کہہ رہے تھے فلاں صحابی نے بیان کی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اپنی طرف سے یہ حدیثیں گڑ لیا کرتا تھا اور اس کی یہ عادت مشہور و معروف تھی۔ میرے بھائی اس روایت کو بنیاد بنا کے شعبان کی 15ویں رات کی عقیدت رکھنا، اس کی فضیلت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ذمے ایسی بات لگائے جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ جھوٹ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک ایسا آدمی ہے جو جھوٹا ہے، جس کے بارے میں واضح ہو چکا ہے کہ جھوٹی حدیثیں جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیا کرتا تھا۔ آپ اس کی حدیث کے اوپر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور یہاں میں آپ بھائیوں کو بھی خبردار کر دوں کہ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے موبائل کے اوپر میسج آتا ہے اور اس میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اکثر اوقات جھوٹی روایات ہوتی ہیں، من گڑت روایات ہوتی ہیں اور ہم اسے دوسرے لوگوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، نہیں سوچتے، چیک نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کہ واقعی یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود، صحیح روایت ہے کہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ من گڑت روایت ہے، آنکھیں بند کر کے ہم آگے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ جس نے ہمیں بھیجا ہوتا ہے وہ میسج اس نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ آگے بھیجیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو یہ حدیث کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے، ایک بات کو آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کافر لوگ دین اسلام کو تلوار کے ذریعے شکست نہ دے سکے تو پھر کئی طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف قائم ہوئی، ان میں سے ایک سازش کیا ہے، ان کے دین کو خراب کر ڈالو، ان کے دین میں ایسی روایات داخل کر دو جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہوں اور داخل کر دی گئیں۔ اور کبھی یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو بظاہر نیک تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، نیت ان کی اچھی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے روایات گڑیں، قرآن کی فضیلت میں، سورہ یاسین کی فضیلت میں، سورہ رحمان کی فضیلت میں، سورہ واقعہ کی فضیلت میں، کہ جو سورہ یاسین پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا، سورہ رحمان پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا، سورہ واقعہ پڑھے گا تو یہ ملے گا۔ یہ روایات گڑی گئیں نیک نیتی سے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، نیت نیک تھی لیکن کام بہت برا تھا، نیت اچھی تھی
لیکن کام بہت برا تھا. آپ کی نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے, عمل بھی درست ہونا ضروری ہے. اچھی نیت سے آپ غلط کام کرتے رہیں, اسلام اس کو نہیں مانتا. اچھی نیت سے آپ دین اسلام کو خراب کر ڈالیں, اس میں غلط روایات داخل کر دیں, اسلام اس کو نہیں مانتا. ایسے کام ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اس لیے ان علماء کرام کو پیدا کیا جن علماء کرام نے وعدے کر دیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے, یہ من گڑت ہے, یہ جعلی ہے, اور جعلی ہونے کی یہ دلیل ہے. ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم. اس کا نام ذہن میں رکھیں, ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم. اس آدمی نے خود اعتراف کیا, خود اقرار کیا کہ ہاں میں نے بہت سی روایات گڑھی ہیں لوگوں کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. نیت اس کی اچھی تھی, کام بہت برا تھا. اتنا برا کام کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذمے وہ بات جان بوجھ کے لگائی جو میں نے نہیں کہی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب چاہے کسی کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, یہ سزا اس کے لیے ہے جس کا اعلان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے.